بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک مرتبہ سعد بن معاذ رضی اللہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے اور حسب دستور امیہ کے پاس ٹھہرے اور امیہ سے کہا کہ طواف کرنے کے لیے مجھے ایسے وقت لے چلو کہ حرم لوگوں سے خالی ہو، یعنی ہجوم نہ ہو۔ امیہ دوپہر کے وقت سعد بن معاذ کو لے کر نکلا۔ طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل سامنے سے آ گیا اور یہ کہنے لگا، اے ابو سفیان، یہ امیہ کی کنیت ہے، یہ تمہارے ساتھ کون شخص ہے؟ امیہ نے کہا، یہ سعد ہے۔ ابو جہل نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں یہ شخص اطمینان سے طواف کر رہا ہے، تم ایسے بے دینوں کو ٹھکانہ دیتے ہو اور ان کی اعانت اور امداد کرتے ہو۔ اے سعد، خدا کی قسم، اگر یہ ابو سفیان یعنی امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم یہاں سے صحیح سالم واپس نہیں جا سکتے۔ سعد نے بلند آواز سے کہا، اگر تم مجھے طواف سے روکے گا تو خدا کی قسم میں مدینہ سے تیرا شام کا راستہ بند کر دوں گا۔ امیہ نے سعد سے کہا کہ تم ابو الحکم یعنی ابو جہل پر اپنی آواز نہ بلند کرو، یہ اس وادی کا سردار ہے۔ سعد نے ترشروئی سے کہا کہ اے امیہ، بس رہنے دے، خدا کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تو حضور پر نور کے اصحاب اور احباب کے ہاتھ قتل ہوگا۔ امیہ نے کہا کہ کیا میں مکہ میں مارا جاؤں گا؟ سعد نے کہا، یہ مجھے معلوم نہیں کہ تو کہاں اور کس جگہ مارا جائے گا۔ یہ سن کر امیہ گھبرا گیا اور بہت ڈر گیا اور جا کر اپنی بیوی ام سفیان سے اس کا تذکرہ کیا اور ایک روایت میں ہے کہ خدا کی قسم محمد کبھی غلط نہیں کہتے اور قریب تھا کہ خوف و ہراس اس کی وجہ سے امیہ کا پیشاب اور پاخانہ خطا ہو جائے۔ امیہ پر اس درجہ خوف غالب ہوا کہ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ کبھی مکہ سے باہر نہ نکلوں گا۔ چنانچہ جب ابو جہل نے لوگوں سے بدر کی طرف نکلنے کو کہا تو امیہ کو مکہ سے نکلنا بہت گرا تھا، اس کو اپنی جان کا ڈر تھا۔ ابو جہل امیہ کے پاس آیا اور چلنے کے لیے اصرار کیا۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ امیہ چلنے پر تیار نہیں تو یہ کہا کہ آپ سردار ہے، اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ غرض ابو جہل امیہ کو چمٹا رہا اور برابر اصرار کرتا رہا۔ بالآخر یہ کہا، اے سفیان، تیرے لیے نہایت عمدہ اور تیز رو گھوڑا خریدوں گا تاکہ جہاں خطرہ محسوس کرو فوراً اس پر بیٹھ کر واپس آ جاؤ۔ امیہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور گھر میں جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میرے سفر کا سامان تیار کرو۔ بیوی نے کہا، اے ابو سفیان، تم کو اپنی یشبی بائی کا قول یاد نہیں رہا؟ امیہ نے کہا، میرا ارادہ تھوڑی دور تک جانے کا ہے، پھر واپس آ جاؤں گا۔ پس امیہ اسی ارادہ سے روانہ ہوا اور جس منزل پہ اترتا اپنا اونٹ ساتھ باندھتا، مگر قضا و قدر نے بھگنے کا موقع نہیں دیا۔ بدر پہنچا اور میدان قتال میں صحابہ کے ہاتھ قتل ہوا۔ بخاری شریف۔ غزوہ بدر۔ غرض یہ کہ امیہ کو اپنے قتل کا یقین تھا، ابو جہل کی زبردستی سے ساتھ ہو لیا۔ ابو جہل خود بھی تباہ ہوا اور دوسروں کو بھی تباہ کیا۔